अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 4 हफ़्ते पहले एक साहब जिनकी उम्र तकरीबन 45 बरस थी, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आज से 2 साल पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई और मुझे 4 स्टेंट डाले गए। कहने लगे कि मैं पिछले 10 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, लेकिन मैंने इसमें बेएहतियाती की कि मैंने शुगर की दवाएं पाबंदी के साथ नहीं खाईं, मैंने अपने वज़न का ख्याल नहीं किया और मैंने खाने पीने में भी कोई ख़ास एहतियात नहीं की। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जब मैं तेज़ चलता था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, मैं खाना खाने के बाद अगर चलता था तो मुझे यहाँ पर बोझ महसूस होता था। ये बोझ मेरे बाजुओं में जाता, जबड़े में जाता, कमर में जाता। मैं अपने फैमिली फ़िज़िशियन के पास गया और मैंने उनको जाके सारी सूरत हाल बताई कि किस तरह जब मैं तेज़ चलता हूँ तो मेरी छाती में बोझ होता है, मेरे बाजुओं में दर्द होता है, मेरा सांस फूलता है, धड़कन तेज़ होती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, बाज़ औक़ात पसीना भी आ जाता है और जब मैं आराम करता हूँ या मैं गहरे गहरे सांस लेता हूँ तो ये कैफ़ियत ठीक हो जाती है। अब मेरे फैमिली फ़िज़िशियन जिनके पास मैं बहुत अरसे से जा रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कुछ और सवालात भी किए। इसके बाद उन्होंने ईसीजी की और मुझसे कहने लगे कि नहीं, आप ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप को हो सकता है कोई मैदे की तकलीफ़ हो या पट्ठों का दर्द हो, आप ये दवाएं इस्तेमाल करें तो आप बेहतर हो जाएंगे। जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर मैं किसी और डॉक्टर साहब के पास चला गया। उन्होंने मेरा मुआयना किया और मुझे मशवरा दिया कि आप दिल के अस्पताल में जाएं और वहाँ पे जाके दिल के डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये आपके बोझ, घुटन, दबाव क्यों होता है। जब मैं दिल के हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी हम एंजियोग्राफी करेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। मेरी एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने कहा कि आपके दिल की नालियाँ तंग हैं और हम आपके एंजियोप्लास्टी करेंगे, आपको स्टेंट डालेंगे। उन्होंने मेरे दिल की नालियों में 4 स्टेंट डाले। मैं घर आ गया और उसके बाद मैंने ज़िंदगी के मामूलात अपने दोबारा शुरू कर दिए। कुछ अर्सा मैं ठीक रहा, लेकिन तकरीबन 1 साल के बाद मुझे फिर वही कैफियत शुरू हो गई। अब चूँकि बेगम उनकी साथ थी, वो मुझसे कहने लगी कि इनको बार बार ये तकलीफ़ क्यों हो रही है, जबकि इनकी तो एंजियोप्लास्टी हो गई है, स्टेंट डल गए हैं, अब तो इनका दिल बहुत अच्छी कंडीशन में है और इनको दोबारा ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि एंजियोप्लास्टी के बाद आपने एहतियात की, अपने खाने में तब्दीली की, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली की, आपने सिगरेट छोड़े, आपने रेगुलर वॉक की। कहने लगे नहीं, जब मैं एंजियोप्लास्टी करवा के घर वापस आया तो मेरे दोस्तों ने कहा अब तो तुम्हारा दिल बिल्कुल नया हो गया है, तुम्हारी एंजियोप्लास्टी हो गई है, तुम्हारे 4 स्टेंट पड़ गए हैं, अब तो ज़िंदगी को एंजॉय करो। उनकी बातें सुन के मुझे बहुत हौसला हुआ और फिर मैंने वही आदत दोबारा शुरू कर दी। खाने पीने के मामलात, मुरगन ग़िज़ाएँ, बाज़ार के खाने, सोडा ड्रिंक्स जो मुझे बहुत पसंद थी। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं दूध में सोडा डाल के बहुत पीता हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सेहत को बहुत नुकसान पहुँचाती है, लेकिन ये हमारा कल्चर है कि हम दूध में सोडा डाल के पीते हैं और उसको हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जबकि ये सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। फिर कहने लगे कि मैंने सिगरेट दोबारा शुरू कर दी, मैं सैर को भी नहीं जाता था। फिर कहने लगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बैठना पड़ता है सारा दिन, मेरे क्लाइंट्स आते रहते हैं, उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। दोपहर का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, तो वहीं ऑफिस में बैठे बैठे खाना भी हो जाता है, चाय भी हो जाती है और मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं सैर करूं या वर्जिश करूं। ये बातें बताते हुए वो मुस्तकिल मुझे कह रहे थे कि जब मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, जब मेरे स्टेंट पड़ गए, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करूं। और उनकी बेगम भी मुझसे यही सवालात कर रही थी कि अब तो मेरे शौहर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि देखें, एंजियोप्लास्टी का मतलब ये है कि हम बंद नाली को खोल देते हैं, ये एक वक्ती सहारा होता है, हम वजह को ख़त्म नहीं करते। दिल की नाली की तंगी की वजूहात और हैं, जब तक उन वजूहात को ख़त्म नहीं किया जाएगा आपका मसला हल नहीं होगा। आप डायबिटिक हैं, आपने शुगर का ख्याल ही नहीं किया, आपने बाज़ार के खाने खाए, फिर आपने तंबाकू दोबारा शुरू कर दिया,
پھر آپ بیٹھے رہے، آپ نے سیر نہیں کی، جو آپ کی عادات ہیں، اینجیوپلاسٹی کے بعد ہمیں زندگی میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ اینجیوپلاسٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دل نیا ہو گیا ہے، ہماری نالیاں نئی ہو گئی ہیں اور ہم جو مرضیاں کریں، ہم اپنی جو عادات اپنائیں وہ ہمیں نقصان نہیں کریں گی، ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، آپ نے خوراک میں تبدیلی لے کے آنی ہے، خوراک میں سادگی اپنائیے۔ آپ کی خوراک پہ سبزیاں ہونی چاہیے، خوراک میں پھل ہونے چاہیے، موسم کی تازہ ہرے پتوں والی سبزیاں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، موسم کے پھل بہت اچھے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ کوشش کریں اپنی خوراک سے چکنائی کا خاتمہ کر دیں، خاص طور پہ وہ چکنائی جو روم ٹیمپریچر پر جم جاتی ہے، جیسے گھی اور مکھن۔ ہاں، تیل استعمال کر سکتے ہیں، سرسوں کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے، زیتون کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے، وہ تیل جو مچھلی میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ سیلمن، ٹیونا، میکرل، بلو فش، ان کا تیل انسان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ دل کے وہ مریض جن کا بائی پاس آپریشن کیا گیا تھا، جن کی اینجیوپلاسٹی کی گئی تھی، اسٹینٹ ڈالے گئے تھے، جب ان کو مچھلی کھلائی گئی، اور خاص طور پہ وہ مچھلیاں جن کا میں نے نام لیا ہے، سیلمن، ٹیونا، میکرل، بلو فش، ٹراؤٹ، تو ان کے گرافٹ بند ہونے یا ان کے سٹینڈ بند ہونے کے امکانات 45% کم ہو گئے تھے۔ لیکن خالی مچھلی کھانے سے نہیں، بلکہ انہوں نے اور بھی احتیاط کی تھی۔ انہوں نے تمباکو بھی چھوڑا، انہوں نے الکوہل بھی چھوڑی، انہوں نے اپنا وزن کم کیا، انہوں نے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا، اس کی دوائیں پابندی کے ساتھ کھائیں، شوگر کی دوائیں پابندی کے ساتھ کھائیں، اور اگر ان کو انسولین کا ٹیکہ تجویز کیا گیا تو انہوں نے اس کو باقاعدگی سے لگوایا۔ کیونکہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو کوشش کریں کہ خون میں آپ کی شوگر کی مقدار خالی پیٹ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہنی چاہیے، کیونکہ خون میں شوگر کا لیول جتنا کنٹرول رہے گا اتنی ہی پیچیدگیوں کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں، اور اسٹینٹ اور گرافٹ جو بائی پاس آپریشن کے بعد لگائے جاتے ہیں وہ بہت دیر تک چلتے ہیں۔ پھر آپ کو زندگی کے معمولات تبدیل کرنے چاہیے۔ روزانہ خالی پیٹ قوت برداشت کے مطابق اچھے موسم میں سیر کریں، اور اتنی سیر کریں جہاں پہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، جہاں پہ کمزوری کا احساس نہ ہو، جہاں پہ چھاتی میں بوجھ نہ ہو، گھٹن نہ ہو، سانس نہ پھولے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ یا تو اسپرے کر لیں جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، یا آپ زبان کے نیچے گولی رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ گھر واپس جائیں۔ کوشش کریں کہ پھر آپ واک نہ کریں۔ آپ کا وزن کنٹرول ہونا چاہیے۔ وزن آپ کی عمر اور آپ کے قد کے مطابق مناسب ہونا چاہیے۔ ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وزن کا تناسب کتنا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر پورا کلیہ آپ کو بتایا تھا۔ اس کا کلیہ یہ ہے کہ خواتین میں پہلے 5 فیٹ کے لیے 100 پاؤنڈ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہر انچ کے لیے 5 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کسی خاتون کی ہائٹ 5'5" ہے، یعنی 5 فیٹ 5 انچز، تو ان کا وزن ہونا چاہیے 125 پاؤنڈز۔ مردوں میں پہلے 5 فیٹ کے لیے 106 پاؤنڈز اور پھر ہر انچ کے لیے 6 پاؤنڈ۔ اس کے بعد بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر 115 اور 70 یا 120 اور 80 تک رہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں، بہت سی خبریں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو بلڈ پریشر بتایا جاتا ہے یہ ڈاکٹرز غلط بتاتے ہیں، ایکچول بلڈ پریشر اتنا رہنا چاہیے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ مس گائیڈنگ ویڈیوز ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے گول سے ہٹا سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ بلڈ پریشر جس طرح میں نے آپ سے کہا 120 اور 80، 115 اور 70 یہ رہنا چاہیے۔ جتنا بلڈ پریشر کا کنٹرول ٹائٹ ہوگا اتنا ہی اس کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی۔ کھانا کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ کھانا کھانے کے بعد کوشش کریں کہ 2 گھنٹے تک آپ نے تیز نہیں چلنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اور ایک بڑی اہم بات
کہ جن لوگوں کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، جن کے بائی پاس ہو چکے ہیں، وہ خود سے کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کریں کہ آج ہم دوڑ لگا کے دیکھتے ہیں، آج ہم سیڑھیاں بہت تیزی کے ساتھ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ جب بھی ایسی بات ہو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، وہ آپ کے دل کے برداشت کا ٹیسٹ کریں گے اور اس طرح جو وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی کوشش کریں کہ 5 اور 6 سے نیچے رہے، کولیسٹرول کی مقدار جو آپ کو تجویز کی گئی ہے اس کے مطابق رہے۔ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اچھا والا کولیسٹرول جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہے، اور برا کولیسٹرول جتنا کم ہوگا اتنا ہی اچھا ہے۔ برا کولیسٹرول اور اچھا کولیسٹرول اس کی ایک ریشو ہوتی ہے جو ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 5 سے کم ہوگی تو اچھی ہونی چاہیے۔ ایک بات اور اہم ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، فالو اپ پہ رہنا ہے، اور جو ہدایات آپ کو ڈاکٹرز دیتے ہیں ان پر آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ یہ باتیں میں نے ان صاحب سے کہیں کہ کیا آپ نے ان باتوں پر عمل کیا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یا تو آپ کے سٹینٹ بند ہو گئے ہیں یا کوئی اور نیا لیژن ڈیولپ ہو گیا ہے، کیونکہ جو ہسٹری آپ دے رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو دوبارہ انجائنا شروع ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے اس کی احتیاط نہ کی تو خدا نخواستہ یہ انجائنا پھر ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب انجیوگرافی کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک تو ان کے سٹینٹ بند ہو چکے ہیں، اور دوسرے ان کی نالیاں مکمل طور پر آخر تک بند ہوئی ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں ڈیفیوز ڈیزیز، اور اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اور پروسیجر کریں، ہم انجیوپلاسٹی کریں یا بائی پاس آپریشن ریکمینڈ کریں۔ ہمارے پاس چونکہ اب کوئی اور آپشن نہیں تھا تو ہم نے انہیں پورا پلان دیا، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے اور آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، خوراک میں احتیاط، زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا ہے، جو میں نے پہلے باتیں بتائیں، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے دواؤں پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ دوائی جو آپ کو تجویز کی گئی ہے اس کو آپ نے کھانا ہے جس طرح تجویز کی گئی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بازار میں کیمسٹ کے پاس جا کے ان سے مشورہ کر کے اس نسخے میں خود سے تبدیلی کروا لیں۔ بہرحال اگر ایک چیز کو وقت پر مینج کر لیا جائے، وقت پر احتیاط کی جائے، تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیچیدگیاں پیدا ہونے کے بعد ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیجئے، اپنے دل کی صحت کا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجئے۔ السلام علیکم۔